بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بعد اسرائیل نے انٹیلیجنس منسٹر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ علی لاریجانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے اسرائیل میں تابڑتوڑ حملے کیے ہیں، جن میں اسرائیل کی کئی عمارتیں ڈھیر ہو گئی ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کو ہلاک کر دیا، اسرائیل نے کیا دعویٰ، کہا اور سرپرائزز دیتے رہیں گے۔ ایران نے کی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق، عباس اراغچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل جان لیں ہم افراد پر انحصار نہیں کرتے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیل میں ایران کے انتقامی حملے، کئی عمارتیں زمین دوز، 2 ہلاکتوں کی تصدیق۔ امریکی اڈوں پر ایران کے حملے، USS جیرالڈ جہاز مرمت کے لیے گریس روانہ، ابراہم لنکن بھی پیچھے ہٹ گیا۔ UAE ملٹری بیس پر ایران کا حملہ، آسٹریلیا کے مفادات کو نقصان پہنچا، وزیر اعظم نے کیا اقرار۔ خلیجی ملکوں میں ایرانی حملے جاری، ریاض میں عرب اور مسلم ملکوں کے فورن منسٹرز کی ہنگامی میٹنگ۔ ایران پر حملہ نہیں کرتے تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی، ٹرمپ کی عجیب منطق، کہا نیٹو اتحادی غلطی کر رہے ہیں۔ انڈیا نے رشیا سے تیل کا امپورٹ دگنا کر دیا، چائنا جانے والے رشین جہاز نے لیا یو ٹرن، 21 مارچ کو منگلور پہنچے گا۔ مودی نے کی کویت کے کراؤن پرنس سے بات چیت، انڈیا نے کہا مڈل ایسٹ میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایران نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو یہ 2 دنوں میں تیسری اہم ہلاکت ہوگی۔ اسرائیل نے منگل کو ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو ہلاک کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ علی لاریجانی کی ہلاکت ایرانی قیادت کے لیے ہلاکت خیز دھچکا نہیں ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کے بعد الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے اب تک یہ محسوس نہیں کیا کہ ایرانی حکومت افراد یعنی انڈیویجولز پر انحصار نہیں کرتی۔
ایرانی عہدیداروں نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کی۔ علی لاریجانی ایران کے ایک بااثر شخص تھے۔ وہ 1958 میں عراق کے نجف میں ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایک مذہبی اسکالر تھے۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی بانی انقلاب روح اللہ خمینی کے قریبی مددگار کی بیٹی فریدہ مطہری سے ہوئی تھی۔ لاریجانی نے میتھمیٹکس کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ویسٹرن فلسفی پر ڈاکٹریٹ بھی کیا تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد وہ IRGC میں شامل ہوئے تھے۔ وہ ایران کے کلچرل منسٹر بھی رہے۔ 2005 میں وہ سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بنے تھے۔ انہوں نے ایران کی طرف سے نیوکلیئر بات چیت میں بھی حصہ لیا تھا۔ 2008 میں وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے اور مسلسل 3 بار اسپیکر رہے۔ انہوں نے 2015 میں نیوکلیئر ڈیل JCPOA کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 2007 میں استعفے کے بعد پھر سے حال ہی میں وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بنے تھے۔ اسرائیل نے لبنان اور ایران میں حملے تیز کر دیے ہیں، جن میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس دوران اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حملے کیے اور ساؤتھ لبنان میں لوگوں کو تخلیے کا حکم دیا۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں لبنان کے المنار ٹیلی ویژن چینل کے ڈائریکٹر اور ان کی بیوی جاں بحق ہوئے۔ بیروت میں ایک عمارت زمین دوز ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ عمارت حزب اللہ کا گڑھ تھی۔ اس دوران امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے طاقتور بموں کا استعمال کرتے ہوئے ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا جو آبنائے ہرمز کے قریب تھیں۔ حزب اللہ نے بھی نارتھ اسرائیل میں کئی راکٹس فائر کیے۔ اسرائیل کے ایک حملے میں ایران کے صوبے لورستان میں 4 لوگ جاں بحق ہوئے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل میں 100 سے زیادہ ٹارگٹس پر وار کیا۔ IRGC نے بتایا کہ آپریشن سچا وعدہ 4 کی 61ویں لہر میں ڈاکٹر لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیا گیا۔ اسرائیل میں ایران کے تازہ حملوں میں کم سے کم 2 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی۔ بتایا گیا کہ رات بھر اسرائیلی شہروں خاص طور پر تل ابیب پر حملے ہوتے رہے۔ ایک بیان میں IRGC نے کہا کہ کئی وار ہیڈز کے ساتھ نشانہ بنانے والے خرم شہر 4 خیبر شکن میزائلز اماد اور خیبر میزائل کے ذریعے حملے کرتے ہوئے لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیا گیا۔ IRGC نے کہا کہ حملوں کی وجہ سے تل ابیب میں بلیک آؤٹ ہو گیا اور اسرائیلی فوجیں صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پائیں۔ IRGC نے کہا کہ آپریشن سچا وعدہ 4 کی تازہ لہر میں اب تک 230 سے زیادہ صہیونی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ سینٹرل اسرائیل میں آدھی رات کے بعد کئی حملے ہوئے۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حملوں سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ ایک رہائشی عمارت کلسٹر بم کی زد میں آ گئی جس سے 2 لوگ مارے گئے۔ ایران کے تازہ حملوں میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی خبر ہے۔ امریکی ٹھکانوں پر بھی ایران کے حملے جاری رہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ جنگ چھوڑ کر مرمت کے لیے ریڈ سی روانہ ہو گیا۔ US نیول انسٹیٹیوٹ نے بتایا کہ اس جہاز کی اب گریس میں مرمت ہوگی اور یہ جہاز 3 ہفتوں تک کام نہیں کر سکے گا۔ اس جہاز میں آگ لگنے کے نتیجے میں اس کے رہائشی حصے اور 100 سے زیادہ بیڈز بیکار ہو گئے۔ ایرانی فوج نے USS ابراہم لنکن جہاز پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے جہاز پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک جہاز پر حملہ کیا گیا تھا۔ 13 مارچ کو ریولیوشنری گارڈز نے کہا تھا کہ USS ابراہم لنکن جہاز کو ڈرون اور میزائلوں سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران امریکہ کا ایک اور جہاز سپاہیوں کے ساتھ مڈل ایسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تک یہ جہاز سنگاپور کے قریب آبنائے ملاکا پہنچ چکا ہے۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب نے ریاض میں عرب اور مسلم ملکوں کے فارن منسٹرز کی ہنگامی میٹنگ کی میزبانی کی جس میں خطے کی صورتحال خاص طور پر سیکیورٹی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے راستوں پر غور کیا گیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے ایران نے اسرائیل کے علاوہ خلیجی ملکوں میں امریکی ٹھکانوں اور معاشی مرکزوں پر حملے کیے ہیں۔ خاص طور پر UAE، قطر اور سعودی عرب میں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ چائنا نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں سیز فائر کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے UAE کے خصوصی صدارتی نمائندے سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے UAE کی خود مختاری اور سیکیورٹی کی حفاظت پر زور دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے انٹیلیجنس منسٹر کی ہلاکت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے دونوں محاذوں پر اسرائیل مزید سرپرائزز دے گا۔ اس طرح انہوں نے ایران اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتے رہنے کی وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو ایران کے سینئر عہدیداروں کو ٹارگٹ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
یو اے ای نے کہا کہ اس نے چہارشنبے کو کئی حملوں کو ناکام بنایا. اس دوران یو اے ای نے ان سیویلینز کی پہچان کی جو ایران کے حالیہ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں. یو اے ای میں اب تک کم سے کم 2 فوجی اور 6 غیر ملکی ہلاک ہوئے ہیں. مرنے والوں میں 3 پاکستانی، 1 بنگلہ دیشی، 1 نیپالی اور 1 فلسطینی ہے. جنگ کے 19 دن پورے ہو گئے ہیں. یو اے ای نے بتایا ہے کہ چہارشنبے کو 13 میزائلز اور 27 ڈرونز روکے گئے. بحرین نے کہا کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے 130 ایرانی میزائلز اور 234 ڈرونز کو روکا ہے. سعودی عرب نے چہارشنبے کو ریاض میں سفارتی علاقے کی طرف آنے والے 2 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا. ڈرونز کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا. سعودی عرب نے ایسٹرن پروونس میں بھی 3 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ کیا. ایرانی انٹیلیجنس نے امریکہ کے کئی جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے اور بادشاہی کی تائید کرنے والے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے. ایسے 111 لوگوں کو 26 صوبوں میں گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے ہتھیار بھی ضبط کیے گئے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے تصدیق کی ہے کہ یو اے ای میں ایک فوجی اڈے پر ایران کے حملے میں آسٹریلیا کے مفادات کو نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ المناد ایئر بیس پر حملے کے بعد آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں آسٹریلیا کا کوئی سپاہی زخمی نہیں ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو زیادہ تر نیٹو اتحادیوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایران میں امریکہ کے فوجی آپریشنز میں شامل ہونا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ یہ ان ملکوں کی احمقانہ غلطی ہے، لیکن ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نیٹو اتحادیوں کو کس طرح سزا دیں گے. ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں اور کئی دوسرے ملکوں سے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے اپنے جہازوں کو روانہ کریں، لیکن کئی ملکوں نے صاف انکار کر دیا اور کئی ٹال مٹول کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے تیسری عالمی جنگ اور نیوکلیئر جنگ کو روکا ہے. یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے یوکرین کو میزائلوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان لمبی جنگ چاہتے ہیں کیونکہ اس سے کیف کمزور ہوگا اور امریکہ کے وسائل کہیں اور استعمال ہوں گے. زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ میں کسی کے طرفدار نہیں ہیں اور وہ پوٹین کو جھنجھلاہٹ پر مجبور کرنا نہیں چاہتے. رشیا کا ایک آئل ٹینکر جو چائنا جا رہا تھا ساؤتھ چائنا کے سمندر میں یو ٹرن لیا ہے اور اب وہ انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے. انڈیا نے ماسکو سے تیل کا امپورٹ دگنا کر دیا ہے. یہ جہاز 21 مارچ کو منگلور پہنچے گا. امریکہ انڈیا جیسے ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ رشیا سے تیل خریدیں تاکہ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے پیدا انرجی کرائسس سے نمٹا جا سکے. اس دوران خبر ہے کہ قازقستان کا ایک اور آئل ٹینکر بھی اپنا راستہ انڈیا کی طرف موڑ رہا ہے. اس ٹینکر پر قازقستان کا خام تیل ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً 90 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے. ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز صرف دشمنوں یعنی امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کویت کے کراؤن پرنس شیخ صباح الحمد المبارک الصباح سے بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا. انہوں نے خطے کے استحکام کے بارے میں انڈیا کا نقطۂ نظر رکھا. مودی نے ایکس پر یہ بات بتائی. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ انڈیا کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے کی مذمت کرتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے ساتھ نقل و حرکت ہماری ترجیح ہے. انہوں نے عالمی شپنگ روٹ پر خلل اندازی پر فکر مندی کا اظہار کیا. دونوں لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بات چیت خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے. مودی نے کویت میں انڈین کمیونٹی کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کویتی قیادت کا شکریہ ادا کیا. اس سے پہلے مودی نے خطے کے کئی دوسرے لیڈر سے بھی بات چیت کی ہے. انڈیا اور یو اے نے مڈل ایسٹ میں امن و استحکام سیکیورٹی کو جلد سے جلد بحال کرنے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے نئی دہلی میں ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر ریگولر بریفنگ کے دوران یہ بات کہی. اس موقع پر دوسری وزارتوں کے عہدیداروں نے بھی سوالوں کے جوابات دیے. جوائنٹ سیکرٹری وزارت پیٹرولیم سجاتا شرما نے بتایا کہ خام تیل کی دستیابی نارمل ہے. سیکرٹری شپنگ راجیش کمار نے بتایا کہ تمام انڈین جہاز محفوظ ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 25 انڈین شہریوں کو مختلف بندرگاہوں سے بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 24/7 کنٹرول رومز کام کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ میں خلل کے سبب انڈوں کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ آئی. انڈیا سے ویسٹ ایشیا کے کئی ملکوں کو انڈے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. فروری میں انڈوں کی ریٹیل قیمت 8 روپے تک پہنچ گئی تھی. اب یہ قیمت گھٹ کر صرف 4 روپے ہو گئی ہے.
نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی ورکرز پارٹی آف کوریا اور اتحادیوں نے جملہ 99.3% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ 15 مارچ کو نارتھ کوریا میں الیکشنز ہوئے تھے۔ یہ الیکشنز 15ویں سپریم اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کے ڈپٹیز یعنی ایم پیز کو چننے کے لیے ہوئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ میں۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے کیا دعویٰ، کہا اور سرپرائزز دیتے رہیں گے۔ ایران نے کی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق۔ عباس اراغچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل جان لیں ہم افراد پر انحصار نہیں کرتے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیل میں ایران کے انتقامی حملے، کئی عمارتیں زمین دوز، 2 ہلاکتوں کی تصدیق۔ امریکی اڈوں پر ایران کے حملے، USS جیرالڈ جہاز مرمت کے لیے گریس روانہ، ابراہم لنکن بھی پیچھے ہٹ گیا۔ UAE ملٹری بیس پر ایران کا حملہ، آسٹریلیا کے مفادات کو نقصان پہنچا، وزیر اعظم نے کیا اقرار۔ خلیجی ملکوں میں ایرانی حملے جاری، ریاض میں عرب اور مسلم ملکوں کے فورن منسٹرز کی ہنگامی میٹنگ۔ ایران پر حملہ نہیں کرتے تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی، ٹرمپ کی عجیب منطق، کہا نیٹو اتحادی غلطی کر رہے ہیں۔ انڈیا نے رشیا سے تیل کا امپورٹ دگنا کر دیا، چائنا جانے والے رشین جہاز نے لیا یو ٹرن، 21 مارچ کو مینگلور پہنچے گا۔ مودی نے کی کویت کے کراؤن پرنس سے بات چیت، انڈیا نے کہا مڈل ایسٹ میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔